پاکستان کی آزادی کا پہلا سال، جب ساری قوم 14 اگست کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اس کے جشن منائیں گے، تو خدائی خدمتگار سب مل بیٹھ کے انہوں نے ایک جرگہ کیا، اور وہ جرگہ اس غرض کے لیے کیا کہ تحریک آزادی کے جو ہمارے ہیروز تھے پختونخوا کے، بالخصوص باچا خان اور باچا خان کے قریبی دوست خدائی خدمتگار، وہ انگریز سے آزادی پانے کے بعد جیل میں تھے۔ خدائی خدمتگاروں نے فیصلہ کیا کہ انگریز سے آزادی لینے میں تو ہم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، آج انگریز نہیں ہے اور ہمارے اکابرین آج قید میں ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 12 اگست سن 1948 جشن آزادی سے 2 دن پہلے ایک پرامن مارچ کریں گے، بابڑا کے مقام میں، اور حاکم وقت سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، ان کا بھی حق بنتا ہے اس جشن آزادی میں حصہ لیں۔ جس صبح 12 اگست کو جیسی سورج نکلتا ہے تو خدائی خدمتگار اس امن ریلی میں نکلتے ہیں، اور پاکستان کی فوج پاکستان کی ریاست کے فیصلے سے ان لوگوں پہ کھلے عام فائرنگ کرتے ہیں۔ اس واقعے میں اپنے 600 کہانیاں ہیں۔ پختون تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ظلم انسان تو چھوڑیں، جانوروں کے ساتھ بھی شاید کم ہوا ہو۔ چونکہ یہ باتیں کتابوں سے غائب ہے، یہ باتیں اگر ہم نہ کریں تو یہ تاریخ سے غائب ہے۔ جس میدان میں لاشیں گر گئی تو حاکم وقت نے اعلان کیا کہ ان لاشوں پہ سرکار پاکستان کا خرچہ ہوا ہے۔ خرچہ کیا؟ جن گولیوں سے انہیں شہید کیا گیا ہے ان گولیوں کا خرچہ ہوا ہے، اور تب تک وہ میت وہاں سے نہیں اٹھ پائے گی جب تک وہ جرمانہ نہ بھرے۔ اس میں بہت خدائی خدمتگار ایسے تھے کہ ان کے خدا کے علاوہ کوئی آسرا نہیں تھا، تو باچا خان نے جیل سے حکم کیا اور چارسدہ میں اپنا تقریباً کوئی 80 جرب زمین اس وقت بیچ کے ان خدائی خدمتگاروں کا جرمانہ ادا کیا سرکار کو، تاکہ ان کی میتیں وہاں سے اٹھا لی جائے۔ اور پھر ظلم کے اوپر ظلم۔ ہمارے پختونوں کی غمی خوشی بہت واضح ہے، تو ان شہیدوں کے جس گھر میں بھی فاتح کے لیے لوگ بیٹھے تھے، تو حاکم وقت نے سرکاری بینڈ باجے بھیجے کہ ان جگہوں کے باہر جا کے آپ بینڈ باجے بجائیں۔